السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ چلیے آج کی ہم کلاس میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نون ساکن یا تنوین کے قواعد ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں ہم اب پڑھ رہے ہیں اقلاب، کیونکہ ہماری اظہار اور ادغام دونوں کلاسز کمپلیٹ ہو گئی، تو ابھی ہم پڑھیں گے اظہار اور اظہار اور ادغام ہو چکا، تو ابھی ہم پڑھیں گے اقلاب، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ کو بھی بتاؤں، دیکھیے یہ ہو گیا ہمارا، پھر ادغام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا آپ دیکھیے کہ اقلاب، ابھی ہم یہ اس کو پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے، اقلاب کو پڑھیں گے۔ چلیے اقلاب کے، دیکھیے اقلاب کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقلاب کے اصل معنی ہیں تبدیلی، ٹھیک ہے۔ اس کو اب انگلش میں ہم کریں گے تو الٹرنیشن یا پھر چینجنگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھ لیجئے کہ جب نون ساکن تنوین، ٹھیک ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بدلے، دیکھیے نون ساکن یعنی کہ یہ جو نون کے اوپر جو ہوتا ہے نا، یہ نشان ہوتا ہے، دال والا مارک ہوتا ہے، جو نشان ہوتا ہے، تو کسی بھی حرف پہ اگر یہ نشان آ جائے تو وہ اسی کا ساکن کہلاتا ہے یا جزم کہلاتا ہے، جیسے را ساکینہ، نون ساکینہ، میم ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون کے اوپر ساکن آ گیا، تو ابھی ہم اس کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین، تنوین یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بدلے میں اب ہم کیا کریں گے؟ غنہ کے ساتھ میم کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن میں ویسے بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی اقلاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی انگلش میں دیکھ لیجئے تاکہ ہمارے انگلش والے سسٹرز جو ہیں انگلش میڈیم کے، ان کے لیے ہے یہ، تو آپ لوگ اس کو خود بھی پڑھیے اور انگلش میڈیم والے سسٹرز کو بھی یہ بھیج دیجئے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم اردو اور انگلش دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس اور انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس دونوں بھی اس کام میں، اس قاعدے کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے when after a نون ساکن، ٹھیک ہے، when after a نون، یہاں پر دیکھیے نون ساکن، ٹھیک ہے، when after a نون ساکن اور تنوین، تنوین means 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، the letter of با، با، اوکے، با appears، the نون ساکن اور تنوین will become substituted by a small meme and will be recited with غنہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم، چلیے آئیے ابھی ہم ایگزامپل دیکھ لیں۔ چلیے آئیے ابھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا قاعدہ یاد ہے نا آپ کو؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، تو اب دیکھیے کہ یہاں پر نون ساکن والی مثال دیکھیے آپ، کہ یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا حرف با، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ من بعدی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کو یہاں قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن کے بعد آ گیا با، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ غنے کے ساتھ میم میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نون کو ابھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ میم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس نون کو میم میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں انڈیا کے جو بھی قرآن ہوتے ہیں وہاں پر یہ چھوٹا سا نون تو لکھا، نون کے ساتھ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں عربک کنٹری میں چلے گئے تو وہاں پر میم لکھا ہوا نہیں آتا، چھوٹا سا میم لکھا ہوا نہیں آتا۔ آپ سعودی چلے گئے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یا کہیں اور بھی چلے گئے تو وہاں کے قرآن میں اس طرح سے چھوٹا سا میم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو نون ساکن اور میم کے نون ساکن اور با اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ میم میں ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، اقلاب کر دیں گے، ٹھیک ہے۔
نون کے بجائے اب ہم کیا کریں گے، اس کو میم پڑھیں گے، نون کے بجائے میم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم اس کو کیا پڑھیں گے، میم بعدی، ہم کو غنہ بھی کرنا ہے نا، میم بعدی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ایک مثال دیکھیے آپ، نون ساکن کے بعد میم، نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے میم، ٹھیک ہے۔ مم، ابھی ہم یہاں ملا دیں گے اس کو، ابھی یہ نون ناقص ہو گیا، اس کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، یہاں سے سیدھا ہم میم پہ چلے جائیں گے، مم بخیلا، مم بخیلا، ٹھیک ہے۔ اور ایک مثال دیکھیے، با زیر بی، زا کے بعد پھر نون ساکن آ گیا، دیکھیے بی زم، ابھی ہم کیا کریں گے، اس کو ڈائریکٹلی اس سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد آ گیا با، تو پھر ہم پڑھیں گے میم، بی زم بہم، بی زم بہم۔ اب ہم نے یہ دیکھی تھی ابھی نون ساکن والی مثالیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلیں دیکھیے تنوین والی مثالیں، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھیے آپ، آمدم، دیکھیے تنوین آ گیا 2 زبر، اس کے بعد آ گیا با، ٹھیک ہے، تنوین حرف با۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، آمدم بعید، آمدم بعید، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرام بررہ، کرام بررہ، دیکھیے یہاں پر 2 زبر والی مثال ہو گئی، یہاں 2 زیر والی مثال، اور یہاں دیکھیے 2 پیش والی مثال، یعنی کہ تنوین والی، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، کرام بررہ۔ اسی طرح 2 پیش کے بعد دیکھیے یہاں پر آ گیا حرف با، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے ابھی ہم، حلم بہذا، حلم بہذا۔ چلیے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کمنٹ کریے، کوشچنس کریے، انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ہر ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہمارا فرض ہے، تو ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اخفا پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔